بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکاس وڑائچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2-3 دن ذاتی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، تو آج ہم جو ہے وہ خان صاحب پہ بات کریں گے، اور خان صاحب کے جو ہے وہ ان کا جیل میں رہنا، ان کی جیل کی صورتحال، آج کچھ وکلا خان صاحب سے مل کے آئے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور خان صاحب کا جو ان کا جو ارادہ ہے، وہ جو ڈٹرمینیشن ہے ان کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے تو دیکھیں، خان صاحب کو آلموسٹ 25 دن ہونے والے ہیں جیل کے اندر۔ کسی قسم کی کوئی شکایت، کسی قسم کا کوئی واویلا، کسی قسم کی سرکاری طور پہ کوئی سفارش کسی حوالے سے، کوئی انٹرنیشنلی کوئی نیشنلی کسی سیاستدان کو ترلا منت کیا ہو، جواب یہ ہے کہ نہیں کیا۔ خان کو شاید جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا، نون لیگ پی ڈی ایم کی سرکار نے خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا کہ اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے تو یہ شاید جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، لیکن خان صاحب کے جو کزن ہیں اور ان کو جو بہنوئی ہیں نیازی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ خان، کیونکہ وہ اکٹھے جوان ہوئے ہیں، اکٹھے وہ اسکولنگ، کالج اینڈ ایوری تھنگ، یونیورسٹیز، وہ کہتا ہے کہ یار خان کو توڑنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے۔ تو خان نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ دیکھیں، آج عوام کیوں خان کو اتنا پسند کر رہی ہے، کیوں اس کے جیل میں ہونے کے باوجود لوگ اس سے پیار کر رہے ہیں۔ لوگ آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج الیکشن ہو، ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم خان کو ووٹ دیں گے۔ نون لیگ کا کہیں نام ہے، کہیں پیپلز پارٹی کا کوئی نام لے رہا ہے، کہیں جماعت اسلامی کا کوئی نام لیا جا رہا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں لیا جا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں اس نے غریب آدمی کو ریلیف دیا ہے، اس نے غریب آدمی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اب سعودی عرب میں دیکھ لیں، بادشاہ سلامی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو تقریر کی تھی، وہ آج بھی میرے جو سعودیہ میں بھائی ہیں ان کو پتہ ہوگا، ان کو بلکہ وہ الفاظ یاد ہوں گے۔ جب میرے یہ الفاظ آپ سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، اور ممکن ہے کہ جو ہے وہ آپ کو اس بات پہ پراؤڈ ہو کہ میرا پرائم منسٹر یہاں بیٹھ کے میری بات کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے غریب آدمی کا خیال رکھا، لیکن اب پچھلے ویلاگ میں یہ بات کر رہا تھا، تب بجلی جو ہے وہ 21-22 روپے جو ہے وہ یونٹ تھی، آج کہاں پہ چلی گئی؟ آپ اگر ٹیکسز ڈال کے دیکھیں تو اٹس اباؤٹ 55+ پہ چلی گئی ہے بجلی کی قیمت۔ غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے پا رہا۔ ہم بات کر رہے تھے خان کی ڈٹرمینیشن پہ، تو خان کو آج لوگ اسی لیے پیار کر رہے ہیں کہ خان بیٹھا ہوا ہے، جیل کے اندر ہے، کوئی کمپلین نہیں کر رہا، کوئی واویلا نہیں ہو رہا، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ ایک اپلیکیشن ضرور گئی ہے کورٹ میں، اس کا قانونی رائٹ ہے، جو قانون اجازت دیتا ہے اس پہ تو آپ نہیں نہ کہہ سکتے۔ اس نے بولا جی کہ جو ہے وہ مجھے جو بیسک میری فیسلٹیز ہیں جو وہاں پہ قیدیوں کو ملتی ہیں وہ مجھے دینی چاہیے، اس کا حق ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ان کا حق ہے، ملنا چاہیے، کوئی بھی قیدی ہو، جیل مینول کے مطابق۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان جیل کے اندر ہے، لوگ آج بھی اس سے پیار کر رہے ہیں، لوگ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ خان کا ووٹ بینک آج بھی اوپر جا رہا ہے، آج بھی اوپر جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ خان کا ووٹ بینک نیچے نہیں آ پا رہا۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، اب اگر آپ نواز شریف کو یا خان کو کمپیریزن کریں گے تو نون لیگ والے لوگ کیوں نہیں بولتے اس بات پہ؟ وہ اس بات پہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ واپس آئے گا۔ یہ 4 سال سے باہر بیٹھا ہوا یار وہ بندہ، اور یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آج جو وکلا خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک وکیل دوست نے، پنجوتھا صاحب نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کو کس حالات میں رکھا ہوا ہے؟ تو خان صاحب نے بولا یار یہ بات نہ کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ اس بات کو، وہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ہاں البتہ اس نے یہ کہا ہے، یہ کمرہ چھوٹا ضرور ہے لیکن میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر گیا ہوں۔ اور خان صاحب کے بڑے ترحیل الفاظ ہیں، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ مجھے مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ باہر کی غلامی سے میں اندر خود کو زیادہ آزاد محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیں ذرا یار، کیا ڈٹرمینیشن اس بندے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وکلا نے پوچھا کہ سر کس کنڈیشن میں، انہوں نے بولا یار اس پہ بات نہ کرو تم، اور جو ہے ٹھیک ہے چھوٹا کمرہ ہے لیکن میں یہاں ایڈجسٹ کر گیا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے، آج کی آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں، آج جو دوست مل کے آیا خان صاحب سے، جو وکلا 6 لوگوں کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ مل کے آیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ مجھے آپ نے جو مجھے بکس بھیجی تھی 20-25 ہسٹوریکل بکس ہیں، اس میں کچھ اسلامک ہیں، میں نے ساری پڑھ لی ہیں، اور قرآن بھی میں نے جو ہے وہ
تقریباً سارا ہی جو ہے وہ ٹرانسلیشن سے پڑھ لیا ہے. تو اب مجھے جو ہے وہ اور بکس جو ہیں وہ بھیج جائیں جو ریسنٹ ہسٹری، کیونکہ خان صاحب کی ماشاء اللہ عمر تو کافی ہے، ہسٹری کافی خان صاحب نے پڑھی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں جو ریسنٹ ہسٹری ہے مجھے اس کی بھیجیں، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے بکس پڑھی نہیں ہیں، تو مجھے کچھ نئی جو ہیں وہ جو 20-25 سال میں جو نئی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ مجھے دے کے جائیں، تو وہ ممکن ہے خان صاحب کو پہنچ جائیں گے. اب دیکھیں اگر خان اور نواز شریف کا کمپیریزن کیا جائے تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف جب 15 اکتوبر کو بھی واپس نہیں آ رہا، اس نے آنا بھی نہیں ہے. جو بندہ یار سوچیں، جو بندہ اپنے بھائی کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے دیور ہولی سولی ان دا پاور وہ نہیں آیا، تو اب کیوں آئے گا؟ کبھی نہیں آنے والا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ خان جو ہے وہ خان سیاست چھوڑ گیا، لوگ خان کو بھول گئے ہیں، اور تب تک جو ہے وہ میاں صاحب کم از کم واپس نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا. اور شہباز شریف نے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے بیان جو داغا ہے 3-4 دن پہلے، اور کل ایک رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانا کوئی صحیفہ ہے، کوئی آسمان سے بات اتری ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی کا. جب یہ لوگ خود حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو سب جو ہے اچھا ہوتا ہے. اب مسئلہ ہی صرف یہ آ رہا ہے کہ پہلے ان کو اس طرح کی اپوزیشن کبھی برداشت نہیں کرنی پڑی، پہلے کبھی اس طرح کی سچویشن ہوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. اب پورا اب خان صاحب کا قصور ہی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے اور آپ جیسے سارے بندوں کو جو پاکستانی ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں، ایون جو انڈر 18 ہیں، ان کو بھی شعور دے دیا. خان کا قصور صرف یہ ہے. اب یہ پیپلز پارٹی والے اور یہ نون لیگ والے، یہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان سے اب پاکستانی عوام کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ان کو شعور آ گیا. پہلے تو شعور نہیں تھا، سیاسی شعور نہیں تھا. ہمیں لگتا تھا یار، جب بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی، کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ ہوتا تھا نا. تو ہمیں لگتا تھا یار یہ بڑی لڑائی کرتے ہیں آپس میں، بٹ انفارچونیٹ ایسا نہیں تھا. اگر یہ کرتے ہوتے، اگر یہ صحیح والی لڑائی کرتے جیسے اب خان لڑ رہا ہے، تو حالات آج یہ نہ ہوتے جو ہمارے ملک میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آج وکلا، خان صاحب کے وکلا جو ہیں، ان میں سے جو شیر افغن ہیں، شیر افغن مروت جو ہیں، ان کی آج جو ابو الحسنات ہیں، جج جو ہیں اس کورٹ کے، ان کے ساتھ ان کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی ہے. تلخ کلامی اس بات پہ ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا، قانونی بات تھی، انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ نے خان صاحب کا کل جو بیل ہو گئی تھی خان صاحب کی اس میں توشہ خانہ کیس میں، تو آپ نے پھر کیوں جو ہے وہ ریمانڈ دیا خان کا 1 دن کا؟ اور یا اگر آپ نے کس طرح ریمانڈ دے دیا مجھے بتائیں. کو قانون ہے جب تک پولیس جو ہے کسی بندے کو جب وہ گرفتار کرتی ہے کسی فوجداری کیس میں، تو اس کو بتاتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو اس کیس میں پکڑ لیا ہے، اب ہم ودن 24 آورز آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد مجسٹریٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ آپ کو ہمارے پاس واپس بھیجتا ہے یا آپ کو جیل میں بھیجتا ہے. تو اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. ایون شیر افغن مروت صاحب نے بولا کہ میں نے ابھی خان صاحب کو بتایا، تو خان صاحب نے بولا مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے اس میں میرا بیل آؤٹ ہو گیا ہوں میں، اور اس میں مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا. تو یہ تو اس ملک کے قانون کے حالات ہیں، یہ تو اس ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. تو مطلب آپ سوچیں نا، ایک پرائم منسٹر کا یہ عالم ہے تو غریب آدمی جو ہے بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں چیزیں. ابھی وہ ایک ہمارے ایک جسٹس صاحب انہوں نے بولا کہ 2023 جو ہے وہ آئین اور قانون کے حوالے سے تاریخ کا بدترین سال ہے. یہ تاریخی الفاظ ہیں. آج ایک جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں ڈیورنگ ریمارکس بولے ہیں کہ 2023 جو ہے وہ آئین و قانون کے حوالے سے بدترین سال ہے تاریخ کا. اب اندازہ لگائیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ توشہ خانہ یا سائفر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا میرے ملک کی عوام کے لیے بجلی کا بل زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو اگر میں اپنی عوام کی بات کروں تو بجلی کا بل زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس پہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو پا رہی، کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی عوام کی. لوگ بل جلا رہے ہیں. تنظیمیں جو ہیں وہ سیاسی تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں، وکلا کی تنظیمیں، جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، بٹ کہیں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. وجہ یہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کر نہیں سکتے، اپنی مرضی تو یہ کر نہیں سکتے. اب کل ایک دوست بات کر رہے تھے، انہوں نے بولا کہ جناب یہ جو وابڈا کے امپلائیز ہیں، ان کے کبھی بلز کا آپ حساب لگائیں نا تو 21 ارب روپیہ بنتا ہے. 21 ارب روپیہ پورے پاکستان میں جو وابڈا کے امپلائیز ہیں وہ یہ ان کے بلوں کی مد میں چلا جاتا ہے، اور 26 ارب روپیہ چوری میں چلا جاتا ہے، بجلی کی چوری میں.
اب اندازہ لگائیں، واپڈا والے کو آسمان سے اترے ہوئے یار، میں اگر بجلی استعمال کروں تو میرا بل کہاں، اور وہ بل نہیں دیتے، یا تو وہ اپنی تنہا میں سے کچھ شیئر دیں نا گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو بجلی فری لے لیں۔ یہ عجیب ایک نظام ہے، مجھے سمجھ سے بالا تر ہیں یہ چیزیں کہ ایسا کیوں ہے، اس پہ آج تک کیوں نہیں دیکھا گیا۔ پبلک غریب بندہ بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، کوئی سائیکل پہ فروٹ بیچتا ہے، کوئی چھوٹی سی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، بلز چیک کریں، رو رہے ہیں لوگ، یقین کریں ایک دوسرے کو۔ آج کل تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کسی سے قرضہ مانگے تو اگلا نہ دے تو بندے کو سمجھ آتی ہے یار اس کے پاس بھی نہیں ہوں۔ تو یہ تو حالات انہوں نے ملک کے کر دیے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اینی ویز کچھ چیزیں ہیں جو ہے وہ ابھی ایک جو گڈ نیوز ہے اس سارے بی لاء کے اندر، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ہے اس میں جو ہے نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ والے کیس میں، جس میں انہوں نے نااہل کیا تھا ہمارے عزت مآب جناب ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ انکمنگ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بنے گئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ ان کی سپیڈ ہی ماشاءاللہ اتنی ہے۔ تو اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نااہلی جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ تو خان صاحب گرفتار ہونے سے پہلے، اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے، جس پوزیشن پہ وہ پارٹی پوزیشن ہو یا ایز اے پارلیمنٹیرین پوزیشن ہو، اس پہ واپس بحال ہو گئے ہیں۔ یہ ایک گڈ نیوز ہے ایٹ لیسٹ ہم سب کے لیے، تو اس کے لیے میں آپ کو لوگوں کو مبارکباد دوں گا۔ خان کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا، اگر جو ہے وہ اگر ہم حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو سائفر کیس جو ہے وہ اس میں اتنی جان نہیں ہے، اس سے زیادہ تگڑا یہ کیس تھا توشہ خانہ والا، یا پھر اس کے بعد انہوں نے وہ القادر والا کیس بنایا ہوا ہے۔ سائفر پہ دوبارہ کریں گے بات، ہم پوری ڈیٹیل میں ہم کوشش کریں گے سمجھانے کی سائفر ہوتا کیا، بیسیکلی سائفر ہے کیا بلا، ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ نہیں سائفر ہے کیا، تو اس پہ ہم پھر جو ہے ایک چھوٹا سا ویلاگ کریں گے۔ اور سائفر کیونکہ آج کل سائفر کا ہی زمانہ ہے، تو پھر ہم کسی اور دن سائفر کھیلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میری پھر وہی ریکویسٹ ہے، وہی استدعا ہے، وہی پریئر ہے اپنے ملک کے بڑوں سے، جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ خدا را پاکستان کو جو ہے وہ کسی اچھی سمت میں لے کے جائیے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا، تو اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، وہ جن حالات میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، تو لگتا نہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ملک بہتری کی طرف جائے گا جب تک آپ لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے، جب تک ملک میں اکانومک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک جو ہے ملک کے حالات نہیں ہوں گے بہتر، جب تک سیاسی بہتری نہیں آئے گی، تب تک ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو پلیز کوشش کریں کہ مل کے بیٹھیں اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ خان بھی پاکستانی ہے، نواز شریف بھی پاکستانی ہے، بھٹو، زرداری، ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہم سب کو پاکستانی بن کے سوچنا ہے، سب کو پاکستانی بن کے سوچنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔